اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ ایسے چینلوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے اور فون پے، پے ٹی ایم، تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، اس وقت غزہ سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، گزشتہ کل امریکہ کے وزیر خارجہ اسرائیل پہنچے اور غزہ پر حملوں میں شدت آ گئی، یعنی مزید شدت کے ساتھ حملے غزہ میں اسرائیل نے شروع رکھا ہے۔ گزشتہ کل کے حملوں میں کئی اونچی عمارتیں تباہ ہو گئی اور 13 فلسطینیوں کے شہید ہونے کی خبریں بھی آ رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ اور اسرائیل کے سفیر ان کی اہلیہ کے ساتھ یروشلم کی مقدس دیوار اور اس کے آس پاس کی سرنگوں کا دورہ کرنے گئے۔ امریکی وزیر خارجہ اتوار کو اسرائیل پہنچے، اسی وقت اسرائیلی دفاعی فوج نے شمالی غزہ پر اپنے حملے مزید تیز کر دیے۔ ان حملوں میں کئی اونچی عمارتیں تباہ ہو گئی اور 13 فلسطینیوں کے شہید ہونے کی بھی خبریں آ رہی ہے۔ جی ہاں ناظرین، تو گزشتہ کل اسرائیل نے غزہ میں زبردست انداز میں حملہ کیا جس میں 13 معصوم سول سٹیزنز کے مارے جانے کی خبریں آ رہی ہے۔ اسی کو لے کر خبریں آ رہی ہے کہ غزہ کے 700 دن ہو چکے ہیں۔ ان 700 دنوں میں اب آوازیں اٹھنے لگی ہے کہ آخر مسلم ممالک کب بیدار ہوں گے۔ دنیا کی عدالتیں اکثر اندھی ہو جاتی ہے، طاقتور کے حق میں فیصلے دیتی ہے، کمزور کی آہیں اور کمزور کا دکھ درد دب جاتا ہے، مگر ایک دن آنے والا ہے جب آسمان ٹوٹے گا، زمین ہلے گی اور ایک عدالت لگے گی جہاں پر تمام ظالموں کی پکڑ ہوگی۔ مگر اب اس وقت پوری دنیا کی سیکولر فورسز غزہ پر معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کے قتل کیے جانے اور جینوسائیڈ کو لے کر آوازیں اٹھا رہی ہے۔ لیکن دوسری بڑی خبر آ رہی، جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ آج سے 3 دن پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے امریکہ میں ایک بھارتی ناگرک کو، ایک انڈین سٹیزن کو شہید کیا گیا، مارا گیا، یہاں تک کہ بڑی بے دردی کے ساتھ اس کا سر کاٹ کر امریکہ میں یہ ہو رہا ہے، سر کاٹ کر اس بھارتی ناگرک کا فٹ بال کی طرح کھیلا گیا اور پھر اسے پھینک دیا گیا۔ اب جب پوری دنیا امریکہ پر تھوکنے لگی تو خبر آ رہی ہے کہ ہند نژاد کاروباری بزنس مین تھا، وہ انڈین، اس کے بے دردی سے قتل کرنے کے بعد امریکی پریزیڈنٹ ٹرمپ غصے میں آ گئے اور کہا کہ ایسے مجرموں کے ساتھ اب نرمی نہیں کی جائے گی، انہیں سخت سزا دی جائے گی۔ لیکن یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں اس وقت بھارتی سول سٹیزنز کو بہت زیادہ پریشر کیا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے، اور کس طریقے سے ہمارے یواؤں کو ہتھکڑیاں ڈال کر انہیں
امریکہ نے روانہ کیا تھا وہ منظر بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یعنی ایک طرف ٹرمپ کا پرچار کرنے کے لیے ہمارے پیارے وزیر اعظم پرائم منسٹر نریندر مودی جا کر وہاں کارے کرتا بن کر ٹرمپ کا پرچار کرتے ہیں اور کہتے ہیں بھائیو بہنوں اب کی بار ٹرمپ سرکار. تو ٹرمپ کی دوستی یہاں کی گودی میڈیا بکی ہوئی میڈیا دکھاتی ہے کہ ٹرمپ کے اور مودی جی کے بڑے اچھے تعلقات ہیں, لیکن ٹرمپ نے 50% ٹیرف لگا کر ہمارے بھارت کے سینے پر خنجر گھونپا ہے اور ہمارے ساتھ غداری اور دشمنی کی ہے. ناظرین ایک بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے ایران کو لے کر. آپ جانتے ہیں کہ ایران کے ایٹمک پلانٹ کو لے کر اسرائیل اور امریکہ میں باقاعدہ دشمنی بڑے پیمانے پر ہے. یعنی اسرائیل پریشر کرتا ہے کہ ایران کو ایٹمک پلانٹ کی اجازت نہ دی جائے, امریکہ پریشر بناتا ہے, لیکن ایران کہتا ہے کہ جس طریقے سے تمہیں اپنے کنٹری کے ڈیفنس کا ادھیکار ہے ہمیں بھی اپنے کنٹری کے ڈیفنس کا ادھیکار ہے. اب ایران کا یہ کہنا ہے کہ G7 کنٹریز اپنی پالیسی پر دوبارہ نظر ڈالیں. ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ G7 کی پالیسیاں ہی ایسی ہے جو خطے اور دنیا کی شانتی اور امن کے لیے خطرہ بنی ہوئی ہے. ایران کے وزیر خارجہ نے کلیئر طور سے یہ کہا کہ G7 کنٹریز کو چاہیے کہ وہ اپنی پالیسیوں پر دوبارہ نظر ڈالے. یہ ری ایکشن اس بیان کے جواب میں آیا ہے جس میں G7 نے بیرون ملک ایرانی مخالفین کے قتل, کڈنیپنگ, مرڈر, سائبر اٹیکس اور مغربی ملکوں پر میڈیا کی یلغار کی مذمت کرتے ہوئے کیا تھا. اس کے بعد میں ایران کا یہ بڑا بیان آیا ہے. ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں, اسرائیل نے جس طریقے سے قطر کی راجدھانی کیپٹل دوحہ پر اسرائیل نے حملہ کیا, اسرائیل کے حملے کے بعد بھی اب جتنے تقریباً اسلامک کنٹریز ہیں وہ ایک ہو گئے اور 50 سے زیادہ اسلامک کنٹریز کی کل بیٹھک ہوئی. ان کا ایک پورا کارکرم ہوا جس پر انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ اسرائیل کو آتنک سے روکنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. اب دوحہ پر حملے کے بعد میں ٹرمپ بھی اسرائیل پر غصہ ہو رہا ہے, لیکن میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں کہ اسرائیل اتنا سا ناجائز بچہ ہے, اس کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ کسی پر وہ حملہ کرے. امریکہ اس کا ناجائز باپ ہے, امریکہ کے ہی سپورٹ پر سارے کام آتنک پھیلانے کے اسرائیل کرتا ہے. اور آج سے 3 سال پہلے میں نے کہا تھا کہ دیکھو ایک ایک کر کے سب کی باری آئے گی اور اب سب مل کر اکٹھا ہو کر بیٹھ رہے اسرائیل کے آتنک کے خلاف. ابھی بھی وقت ہے کہ اسرائیل کے آتنک کو روکا جائے اور اسرائیل کے آتنک کے خلاف اب ہمارا پیارا دیش بھارت بھی میدان میں آنے کی تیاری کر رہا ہے. اور اسرائیل جو آتنک مچا رہا ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو جینوسائیڈ اور قتل کر رہا ہے, اس کے خلاف اسرائیل کے خلاف فلسطین کے سمرتھن میں اور فلسطین کے سپورٹ میں باقاعدہ ہمارے ملک بھارت نے بھی ووٹ دیا ہے. ناظرین آخری بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں, رشیا کے پریزیڈنٹ پوتن نے صارفین ممالک کو سزا اور ٹرمپ کا ساتھ دے یورپی یونین اس کو لے کر بڑا بیان دیا ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ ٹرمپ نے بھی ناٹو ملکوں سے رشیا سے تیل خریدنا بند کرنے اور اس پر پابندی لگانے کی اپیل کی ہے. انہوں نے یوکرین اور رشیا کی وار ختم ہونے تک چین پر 50 سے 100% ٹیرف لگانے کی تجویز پیش کی ہے. امریکی سینیٹر نے یورپین ممالک سے گزارش کی ہے کہ وہ ٹرمپ کا ساتھ دے اور پوتن کے ساتھ جو ملک ہاتھ ملائے ہوئے ہیں ہندوستان اور چائنا اس کے خلاف سخت قدم اٹھائے. آپ جانتے ہیں کہ رشیا اور چائنا سے اس وقت ہماری دوستی ہے اور رشیا سے ہم لین دین بھی کر رہے ہیں, تو ہندوستان بھی گویا کہ اب امریکہ کا دشمن بنتا جا رہا ہے. تو اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان سے بھی دشمنی کی جائے, چائنا سے بھی دشمنی کی جائے, لیکن بھارت اس وقت رشیا سے کاروبار کر رہا ہے. اسی کو لے کر باقاعدہ اب یہ ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے کہ ہندوستان کے خلاف بھی اور چائنا کے خلاف بھی کارروائی کی جائے.